بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی 10واں سبق، آ گیا احوال ہم پڑھ رہے تھے ذوی الفروز کے احوال پڑھ رہے تھے۔ تو ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ ہم نے کہا تھا ذوی الفروز کل 12 نفر ہیں، 4 مرد اور 8 عورتیں۔ ان کی تدریس کی ترتیب یہ ہے: اب جد صحیح، اخ خیفی، اخت خیفی، زوج، زوجہ، بنت الابن، اخت عینی، اخت علی۔ اور اب آ گیا جناب علی ہمارے پاس احوال آ گیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ 11واں ہے لیکن سبق 10واں ہے، کیونکہ اخ خیفی اور اخت خیفی کو ہم نے ایک ہی وہ بنایا تھا، سبق ان کا ایک ہی تھا۔ تو سبق کیا آ گیا؟ یہ 10واں آ گیا، لیکن احوال میں سے کیا ہے؟ 11واں ہے۔ ٹھیک ہے نا، ذوی الفروز میں سے 11۔ تو احوال کہتے ہیں ماں کے احوال کیا ہوتے ہیں؟ جب ایک میت فوت ہوتے ہیں نا، کوئی بندہ فوت ہوا، بندہ یا بندی فوت ہوئی، تو ہمیشہ بچوں یاد رکھنا کہ باپ اور ماں کبھی بھی وہ کیا نہیں ہوں گے، ان کی وہ محجوب نہیں ہو، محروم نہیں ہوں گے، ان کو حصہ ملے گا ہی ملے گا۔ ٹھیک ہے، کم یا زیادہ ہو سکتا ہے ان کا حصہ، لیکن جب کوئی ان کا بیٹا فوت ہوتا ہے نا، تو ہمیشہ یاد رکھنا میت جو ہوگی اس کا باپ اور ماں جو ہوں گے ان کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، بعض ویسے وارث ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا وارث موجود ہوتا ہے تو ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن ماں اور کیا ہیں، باپ ایسے ہیں کہ ان کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے۔ جیسے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کو حصہ ملنا ہی ملنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہاں بیٹا کافر ہو جائے تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کو حصہ کیا ہوتا ہے؟ ملنا ہی ملنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ماں اور باپ کو حصہ ملنا ہی ملنا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اچھا، وراثت میں کیا ہوتا ہے، میں عمومی طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے طلبہ ہوتے ہیں جب آتے ہیں، کوئی مستفتی جب آتے ہیں اسے سوال وغیرہ پوچھنے کے لیے، تو کہیں گے اچھا جی کتنی اولاد کتنی ہے؟ کہیں گے جی اس کے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ اچھا جی فلاں ہو گیا یہ، بس وہ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہو گیا، جناب علی بیوہ ہے، 3 بیٹے ہیں اور 2، تو مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ مسئلہ بنا لیں گے، بعد میں جب ہمارے سامنے آئیں گے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی اور کون تھا، کوئی پوچھا ہے تم نے اس سے؟ نہیں جی استاد جی بس یہی تو ہوئے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، بیوہ ہے، بس یہ جو ہے ہو گیا۔ تو ان سے وہی پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم نے تنقیح کی تھی کہ نہیں کی تھی، کہ جب یہ فوت ہوا ہے بندہ تو کیا اس کی باپ یا ماں زندہ تو نہیں تھے کہیں اس وقت؟ یا بندی جو ہے، جو بھی عورت تھی یا مرد تھا جو فوت ہوا، تو اس کا باپ یا ماں اس وقت کہیں زندہ تو نہیں تھے؟ کیونکہ اگر وہ زندہ تھے تو ان کا بھی حصہ بنے گا۔ ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ آگے تقسیم کس طرح ہوگا، وہ ایک علیحدہ صورت حال ہوگی، پھر ایک اور مسئلہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایسے ہی زوج زوجہ بھی جو ہوتے ہیں، زوج کو بھی ہمیشہ حصہ ملتا ہے یا زوجہ کو ہمیشہ حصہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ بیوی جو ہوتی ہے اس کو بھی حصہ جو ہے نا، زوج زوجہ، بیٹا بیٹی۔ ٹھیک ہے نا، تو کچھ ایسے وارثین ہوتے ہیں جو ہمیشہ کیا ہوں گے، کبھی بھی وہ ان کا کیا نہیں ہوگا، ان کا حصے میں کمی زیادتی ہو جاتی ہے لیکن حصہ ان کو ضرور ملنا ہوتا ہے۔ نہیں وہ محجوب وغیرہ نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی بتایا نا، ان کے حصے میں کمی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، حجب نقصان یا حجب ہرمان وغیرہ کا معاملات آ جاتے ہیں، حجب نقصان آ جائے گا، حجب ہرمان نہیں آئے گا۔ ہرمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور ملنا ہے ان کو، سمجھ رہے ہو بات کو؟ لیکن بھائی ہو گیا، یہ اخت عینی وغیرہ ہو گئے، دیکھو نا اخت عینی کی چھٹی ہو رہی تھی نا، اخت عینی آگے حجب ہو رہا تھا، یا اخت علی تھی حجب ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے۔ ٹھیک ہے، بنت لیبن کیا تھا؟ حج ہو رہی تھی، بنت لیبن کی بھی چھٹی ہو رہی تھی۔ یہ جو حج جب بھی ہم نے پڑھا تو اس میں سے کیا آیا، اس میں سے کہ اس کی چھٹی ہو رہی تھی حج کے اندر سے۔ بات سمجھو، ایسے ہی دادا بھی کیا ہوتا ہے، باپ کے ہوتے وہ دادے کی بھی چھٹی ہو رہی تھی۔ تو اس طرح ہے صورتحال۔ تو احوال اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو ہمیشہ باپ اور ماں کا ضرور پوچھنا ہے کہ بھائی جب یہ میت فوت ہوا تھا تو اس وقت کیا صورتحال تھی، کیا باپ اور ماں زندہ تھے یا نہیں تھے؟ تو اب اس لیے احوال کو بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کی 3 حالتیں اور 4 صورتیں ہیں۔ 3 حالتیں یہ ہیں: سدس، ثلث اور ثلث سے باقی۔ سدس، ثلث اور ثلث سے باقی۔ اب اس میں ایک نئی چیز آئی ہے، ثلث سے باقی جو ہے، سدس، ثلث اور ثلث سے باقی۔ 4 صورتیں یہ ہیں: دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو پھر اس میں سے ٹھیک ہے، تو کیا آ جائے گا؟ 4 صورتیں یہ دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے
تو ام کو سدس ملے گا، ٹھیک ہے نا. ام کو کیا ملے گا اگر اولاد میت کی اولاد ہے یا نہیں. اگر اولاد ہے، میت کی اولاد کیا ہے، میت کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا پوتی کوئی آ گیا اس میں سے بیٹا بیٹی نہ بھی ہو، تو میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے. تو اگر میت کی اولاد ہے تو ام کو کیا ملے گا، سدس ملے گا. ماں کو کیا، میت کی ماں کو سدس جائے گا. اگر نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کہ اخوا و اخوات ذی عدد ہیں یا نہیں. اچھا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، یہاں پہ بھی طلبہ ہمارے غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ ایک فتویٰ ایک طالب علم نے لکھ بھی دیا، تو میرے سامنے جب وہ آیا تو اس وقت کیا ہوا، اس میں سے میں نے کہا کہ بھائی اس کی بات وہ تکی تھی کہ اس میں سے، تو اگر اولاد نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو دیکھا جائے گا کہ اخوا و خوات ذی عدد ہیں یا نہیں ہے. کیا مطلب اخوا و خوات ذی عدد ہے؟ میت ہے نا، میت، ٹھیک ہے نا، میت ہے، اس کے نا میت کی اولاد تو نہیں تھی، لیکن اس کا باپ تھا، ماں تھی، اور مثال کے طور پہ اس کے دو بھائی زندہ تھے، یا ایک بھائی اور ایک بہن. ذی عدد سے کیا مراد ہے، اخوا و اخوات ذی عدد سے کیا مراد ہے، چاہے ایک بھائی اور ایک بہن ہو، چاہے دو بھائی ہوں، چاہے دو بہنیں ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھنا ضرور ہوتا ہے، اگرچہ ان کو کچھ نہیں مل رہا کیونکہ باپ موجود ہے. جب باپ موجود ہوتا ہے تو ہم کیا کر رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے نا بہنیں کی کیا ہو رہی تھی، بہنوں کی چھٹی ہو رہی تھی. ابھی جو ہم نے پڑھے بہنوں کے احوال جو پڑھے، اخت عینی اخت علی کے اندر سے، ان کی چھٹی ہو رہی تھی باپ موجود ہوتے ہوئے. باپ بھائی کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے باپ کے ہوتے ہوئے. لیکن لیکن کیا ہے کہ ماں کا حصے کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، زیادت کا مطلب ہے کہ ایک سے زائد. ماں کے کیا کرتے ہیں، ماں کو رگڑا لگا جاتے ہیں بہن بھائی، میت کے بہن بھائی ماں کو رگڑا لگا جاتے ہیں. تو اس لیے دیکھو، تو اگر ہے اولاد ہے تو ہم کو سس ملے گا. اگر نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کہ اخوا و اخوات ذی عدد ہیں یا نہیں ہے. اخوا و اخوات ذی عدد ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اخوا و اخوات ذی عدد ہیں یا نہیں ہے. نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، بالکل نہ ہو یا ایک ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے جیسے ذی عدد کا مطلب کیا ہے کہ ایک سے زائد ہو، خواہ عینی ہو یا الی ہو یا خیفی یا مختلط ہو. اچھا یہ بھی دیکھ لو، سب کے سب. اب اخوا و اخوات ذی عدد سے مراد حقیقی بہن بھائی نہیں مراد لازمی. ٹھیک ہے نا. کیا ہو، چاہے ذی عدد کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زائد ہو، خواہ عینی ہو یا الی ہو یا خیفی ہو یا مختلط ہوں. کوئی بھی بس اس کے کسی طریقے سے بھی اس کے کیا لگتے ہوں، بہن بھائی لگتے ہوں. چاہے ماں شریک ہیں، چاہے حقیقی ہیں، چاہے جو ہے نا وہ کیا ہیں، باپ شریک ہیں، چاہے ایک اس میں سے کیا ہے باپ شریک تھا، ایک ماں شریک تھے، جو بھی. تو اس کا مطلب اور ایک سے زائد. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ ماں کا حصہ جو ہوتا ہے نا گڑبڑ ہو جاتا ہے بعض دفعہ. ماں کا حصہ میں نے بتایا آپ نے، یہ چیز تو ہوتا ہے کہ ماں کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا بھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی ماں کو حصہ دینا کیا ہے. تو اس میں سے اگر اولاد نہیں ہے نا تو پھر اگلا کام کیا کرنا پڑتا ہے، میت کی اولاد نہ ہو تو پھر اس کے بہن بھائیوں کو، اگرچہ ان کو خود کچھ نہیں مل رہا ہوگا، وہ خود کچھ نہیں مل رہا ہوگا، لیکن اپنی اما کا حصے کو کیا کریں گے، رگڑا لگائیں گے. تو کہتے ہیں کہ اخوا و خوات ذی عدد ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو نہیں مل رہا اور وہ کیا کر رہے ہیں، جو ان کو رگڑا لگا جاتے ہیں ماں کو. بعض دفعہ مل بھی جاتا ہے ان کو. تو کہتے ہیں اخوا اخوات ذی عدد ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تب بھی ان کو سدس ملے گا، تب بھی ان کو کیا ملے گا، سدس ملے گا. ٹھیک ہے نا. اور اگر نہیں ہے، اگر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اخوا اخوات ذی عدد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کیا مطلب کہ اگر ایک ہے دو نہیں ہے، لکھا ہوا نا کہ بالکل نہ ہو یا ایک ہو، دو نہیں ہے اس کے بہن بھائی، بس ایک ہے یا کوئی نہیں ہے. تو اگر ہیں تب بھی ہم کو سس ملے گا. اگر نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کہ عہد الزوجین مال اب ہیں یا نہیں ہے. میت کے بعد ہم نے کیا دیکھنا ہوگا کہ عہد الزوجین، اگر بیوی فوت ہوئی ہے تو عہد الزوجین سے مراد اس کا خاوند کیا بچ گیا، خوش نصیب خاوند بچ گیا اس کا. ٹھیک ہے نا. تو عہد الزوجین سے مراد کیا ہے کہ اگر خاوند ہوگا فوت ہوا ہے تو پھر زوجہ، تو زوج اب اور تو اس کو کہتے ہیں عہد الزوجین مال اب ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مال اب، کیونکہ ماں کا حصہ ہم نے نکالنا ہے، ہم نے ماں کا حصہ نکالنا ہے. تو اب ایک بندہ فوت ہوا ہے تو عہد الزوجین مال اب ہیں یا نہیں ہے. کہ اگر زوجہ ہو تو عہد الزوجین مال اب ہیں، یہ زوجہ آ جائے گا. اور اچھا یہ اگر وہ تھا
اگر خامد فوت ہوا ہے تو زوجہ تو مال اب ہیں یا نہیں ہے؟ اگر ہیں تو ام کو ثلث باقی ملے گا، اگر یہ والی صورت آ جائے گی احد الزوجین مال اب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں نا، یہ میت کا اب ہے، بتایا جو تھا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو آد الزوجین مال اب ہیں یا نہیں ہے؟ اگر ہیں تو ام کو ثلث باقی ملے گا، اگر نہیں ہے تو ام کو ثلث کل ملے گا، یہ اما جو ہے نا اس کو بہت کچھ ملے گا پھر، اگر نہ ہو تو کیا ہوگا، ام کو ثلث کل ملے گا، اور ثلث کل نہ ہونے کی تین صورتیں ہیں، نہ احد الزوجین ہو نہ اب ہو، ٹھیک ہے نا؟ ماں ہی ماں ہے، نہ احد الزوجین ہے نہ اب ہے۔ اچھا جی، احد الزوجین ہو یعنی خاوند ہے یا بیوی ہے لیکن اب نہ ہو، صرف ماں ہے، اچھا اب ہو احد الزوجین نہ ہو، باپ ہو اور اما ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے اب اس کی ہم ذرا صورتیں کرتے ہیں، ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں، ابھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی لیکن جب ہم انشاءاللہ مثالیں کریں گے تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ابھی ہم اس کو کرتے ہیں، آپ دیکھتے جاؤ، ذرا مشکل نہیں ہے یہ احوال، اچھا یہ مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا کیا کرنا ہے، ذرا تھوڑی سی توجہ دینی ہے آپ نے، توجہ کیا دینی ہے، دیکھو ذرا۔ تو حوالے آ گیا، تو اب ہم نے کیا کیا ہے، ایک بندہ فوت ہوتا ہے، ایک بندہ فوت ہوا، اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک ہے، بیٹی ہے اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کی ہم نے کیا کہا تھا، کی تین حالتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور چار صورتیں ہیں، تین حالتیں اور چار صورتیں ہیں۔ تین حالتیں کیا تھیں کہ سدس، ثلث کل اور ثلث باقی۔ چار صورتیں یہ ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اولاد تو ہے میت کی، بیٹی جو آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کو کیا مل جائے گا، سدس مل جائے گا، اور بنت ایک تھی تو بنت کے احوال آپ نے پڑھے تھے، تو کیا مل جائے گا، نصف مل جائے گا۔ یہ تو پہلی صورت ہی وہ آ گئی نا اس میں سے، اگر ہے، دیکھا جائے میت کی اولاد ہے یا نہیں، اگر ہے تو کو سدس ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے اب آ گیا جناب علی، اچھا جی، اب آ گیا جناب علی، ایک بندہ فوت ہوا، اس کا باپ ہے اور اس کی ماں ہے، یا بندی فوت ہوئی، بندہ بھی ہو سکتا ہے بندی بھی ہو سکتا ہے، باپ ہے، تو اچھا اب دیکھا جائے گا کہ میت کی اچھا جی چار صورتیں کیا ہوں گی، دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ میت کی اولاد نہیں ہے، اچھا جی، تو اب دیکھو کہ اخوا و اخوات ذی عدد ہیں یا نہیں ہے، تو اخوا و اخوات ذی عدد بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اخوا و اخوات ذی عدد بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر ٹھیک ہے نا، تو اخوا و اخوات ذی عدد بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر نہیں ہے تو اب دیکھو کہ عہد الزوجین مال اب ہے کہ نہیں ہے، اب تو ہے، لیکن کیا تھا، عہد الزوجین مال اب، زوج شوج، اس کا زوج یا زوجہ شوجہ کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ کنوارا ہی جو ہے نا، کنوارا یا کنواری کیا ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو عہد الزوجین نہیں مائے جا رہے، اب تو ہے لیکن عہد الزوجین ٹھیک ہے؟ تو اب اگر نہیں ہے تو عہد الزوجین میں اب نہیں ہے، تو اب ان کو کیا ملنا ہے، ان کو ثلث کل ملنا ہے، ثلث کل جتنا اس نے مال چھوڑا ہے نا، اس کو ثلث کل۔ اور اب ابا جی کی بنیں گے، اسبۂ محض بنیں گے، میت کا ابا جو ہے اسبۂ محض، یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، ابا کیا بنے گا، اسبۂ محض ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہو گیا نا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا جی، اب چلو، میت ہے، زوج ہے اور ہے، پھر دیکھو تو اس کی میت کی کیا ہے، اچھا اس میں سے کیا آئے گی، کی تین حالتیں اور چار صورتیں ہیں، تین حالتیں کیا آئے گا، سدس، ثلث کل، ثلث بقیہ، ٹھیک ہے؟ ثلث باقیہ جو ہے نا، ثلث باقی کہہ لو، چار صورت دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اچھا جی ایک صورت ہو گئی، اگر اولاد نہیں ہے تو اب دیکھو اخوات ذی عدد ہے، نہیں ہے، اچھا جی، پھر آگے دیکھو کہ آد الزوجین مال اب ہیں یعنی، زوج تو ہے لیکن ابا جی موجود نہیں ہے، زوج تو ہے لیکن ابا جی موجود نہیں ہے میت کے، تو ہن بھی اما کو کی ملنا ہے، اس کی مختلف صورتیں آ گئی نا، ثلث سے کل آ گیا اس کو، ابھی جو ہم نے پڑھا ہے، اور زوج کو کیا ملنا ہے، اس کو ہم نے نصف دینا ہے کیونکہ اولاد نہیں ہے، میت کی اولاد نہیں ہے نا، تو زوج کو کیا ملتا ہے، نصف ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ ثلث ماں بقیہ نہیں دیں گے اس کو، ثلث کل دیں گے، ثلث کل جو کچھ، ثلث ماں بقیہ نہیں، ثلث ماں بقیہ بتاؤں گا آپ کو، ثلث ماں بقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھی بتاؤں گا۔ اچھا جی، اب آ گیا جناب علی، میت ہے، ایک اخت عینی اور ایک ہے، تو پھر وہی آ گیا، دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں، اگر اولاد نہیں ہے تو اب دیکھو کہ اخوا اخوات ذی عدد ہے، نہیں وہ بھی نہیں ہے، تو عہد الزوجین مال اب ہے، نہیں وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ملے گا، ان کو کیا ملے گا، ثلث کل ملے گا ادھر بھی،
सुलुस कुल, और उख्ते यानी एक है, तो ये बिन्त के कायम मकाम थी, इसको कोई वो नहीं था, तो निसफ मिल जाएगा इसको। तो आदु जोजैन माल अब की शर्त है। आदु जोजैन तो है, माल अब, अब्बा जी भी होने चाहिए थे, अब्बा जी नहीं है इधर, अब्बा जी नहीं है इस वजह से। अच्छा जी, चलो जी, और देखो जी, मैयत हो गया। वो हो गया उसमें से। सुलसे कुल मैं बताऊंगा, समझाता हूँ आपको, सुलसे कुल समझाता हूँ अभी। सुलसे माँ बकिया आएगा ना, तो फिर सुलसे कुल भी आपको समझा देता हूँ कि सुलसे कुल जो है ना वो की बनेगा और सुलसे माँ बकिया की बनेगा। यार है ना, आदु जोजैन माल अब, ठीक है ना, लेकिन दो उख्तैनी भी आ रहे हैं उसमें से। अच्छा जी, ये आएगा जोज अब और रोम आएगा, जोज अब और रोम आएगा ये। अच्छा जी, अब देखो जी, ये मैयत है और औरत फौत हुई है, खामंद है, बिन्त है और उम है। तो माँ के अहवाल में क्या था, देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं, औलाद है तो उम को क्या मिलेगा, सुदुस मिलेगा, बस सीधा साधा खाता हो गया। बिन्त एक है तो इसको क्या मिलेगा, निसफ मिलेगा। और मैयत की औलाद मौजूद है तो खामंद को रुबो मिलेगा, रुबो मिलेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, चलो ये बात भी खत्म हो गई। अब आ जाओ जनाबी अली, आ हा हा हा, उख्ते ऐनी और उख्ते खैफी आ गया और उम आ गया। मैयत है, देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है नहीं है। अगर औलाद नहीं है तो देखा जाएगा इखवा वखवात जी अदद हैं, हाँ जी हैं। मैयत की दो बहनें हैं, एक ऐनी बहन है, एक खैफी बहन है। समझिए, इखवा जी अदद हैं, तो अगर हैं तो उनको फिर भी की मिलेगा, सुदुसी मिलेगा, ठीक है ना, उनको की मिलेगा, सुदुसी मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, उख्ते खैफी को क्या मिलेगा, और कोई भी नहीं है तो उख्ते खैफी को भी, अगर एक हो औलाद, मैयत की उसूल या फुरू में से कोई मौजूद नहीं है, मैयत के उसूल या फुरू में से कोई मौजूद नहीं है, तो उख्ते खैफी को क्या मिलेगा, सुदस मिलेगा, ठीक है ना। और उख्ते ऐनी को क्या मिलेगा, ये एक है, इसको क्या मिलेगा, निसफ मिलेगा। वो बात समझ रहे हो। ये देखो ना, ये अब सब चीजें आ रही हैं। अगर आपको याद नहीं है, अहवाल याद नहीं है, तो आप फिर करो जरा, हल करो जरा, देखो परेशानी होती है कि नहीं होती है। बेटी के कायम मकाम उख्ते ऐनी होगी ना, बेटी के कायम मकाम कौन आ गई, उख्ते ऐनी बेटी के कायम मकाम हो गई है ना। उख्ते ऐनी के अहवाल देखने में क्या था, उख्ते ऐनी के अहवाल देखो, तो क्या था, हमने कहा था उसकी चार हालतें हैं, निसफ सुलसान असबा और हुजुब। देखा जाएगा कि मैयत के उसूल या फर्म का कोई है, अगर नहीं, अगर है तो उख्ते यानी माजूब, अगर नहीं है देखा जाएगा कि फरा मुअन्नस में से कोई एक है या नहीं, अगर है, ठीक है ना, फरा मुअन्नस में से, तो फरा मुअन्नस में से उख्ते यानी असबा हो जाएगी। अगर नहीं है तो उख्ते यानी बिन्त के कायम मकाम हो गए, तो यहाँ पे बिन्त के कायम मकाम हो गए ना, फरा मुअन्नस नहीं थे ना इधर, तो ये बिन्त के कायम मकाम हो गई। चौथा जुमला, तीसरा जुमला आपका आ गया उख्ते यानी का। इसलिए कहा है अहवाल याद कर लो, अहवाल याद कर लो। आप कहें जी गिटमिट गजमट हो जाती है, वो चंद दिन होगी गजमट, ठीक है ना। जब इसी तरीके से मसाइल को हल करोगे, तो ये जो है ना उसमें से हर हर चीज को देखते हैं। इवन एक चम्मच भी छोड़ा होगा ना, एक चम्मच भी छोड़ा होगा तो वो भी विरासत होती है। अच्छा, कपड़े, ठीक है ना, चम्मच, बर्तन, फर्नीचर, ठीक है ना, जेवर, कप, पैसे, विरासत में एक एक चीज आती है। जो चीज उसकी मिल्कियत में थी, चाहे वो महंगी चीज थी या बहुत ही सस्ती चीज थी, वो विरासत होती है, मैयत की विरासत शुमार होती है। इसमें लोग बड़ी कोताही करते हैं, वो बड़ी बड़ी चीजों को तकसीम कर देते हैं, छोटी मोटी चीजें जो होती हैं ना, चलो जी ये तो क्या था, हमारे साथ रहती थी अम्मा जी या अब्बा हमारे साथ रहता था, तो ये फर्नीचर, अब्बा के कपड़े, फलां चीजें, यहाँ तक के बाद लोग जेवर भी नहीं वो करते हैं, वो कहते हैं ये तो क्या था, ये तो अम्मा हमारे साथ ही रहती थी, तो हमारा ही हो गया। हालांकि क्या है, विरासत के अंदर हर छोटा बड़ा माल, इसलिए जब फतवा लिखते हैं ना तो हम तलबा को बताते हैं कि जनाब अली, इसमें लिखना है खास तौर पे कि हर छोटा बड़ा माल, ठीक है ना, छोटी बड़ी जो भी चीज उसमें से होगी, ठीक है ना, उसके मैयत के कपड़े, बर्तन, ठीक है ना, और उसमें से जरूरत की इस्तेमाल की अशिया, वो सब का सब उसकी विरासत होगी, उसमें विरासत जारी होगी। ये घर में ये तय होना चाहिए। अगर आप लोगों के घरों में तय नहीं है कि आप में से घर के अंदर किसकी क्या चीज है,
خاوند بیویوں کے جیسے عمومی طور پہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز خاوند کی ہے یا بیوی کی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر دینداری کی کمزوری ہے. دینداری کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے نا. آج کل علماء کے گھروں کے اندر بھی یہ طے نہیں ہوتا. آج کل بزرگوں کے گھروں کے اندر بھی نہیں ہوتی یہ چیزیں. بزرگوں کے گھروں میں بھی نہیں ہوتی یہ چیزیں. وہی طے کرو کہ کس کی کیا چیز ہے. کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں خیر ہے کوئی نہیں، خاوند ہی تو ہے یا بیوی تو ہے. اس میں سے خاوند کہتا ہے میری بیگم ہے نا، تو مجھے ملنا ہے نا اس میں سے. پینشن کا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، وہ میں بتاؤں گا. پینشن کا ایک علیحدہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا. پینشن کا مسئلہ اور ہوتا ہے. اس لیے دیکھو، اس لیے وراثت پڑھنے کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کر لیا، آپ نے ایک فن سیکھ لیا. جو امت کے اندر جو چیز فوت ہو چکی اس کو زندہ کرنا اصل مسئلہ ہے. جو چیز فوت ہو گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں حقوق کی وہ ہوتی ہی نہیں ہے. بحث ہی نہیں ہوتی ہے. بہنوں کو حصہ دیا ہی نہیں جاتا. بہنوں کے حصے جو بس ٹھیک ہے بہن نے معاف کر دیا تھا، حالانکہ بہن کے معاف کرنے سے حصہ معاف نہیں ہوتا جب اس کو آپ نے دیا ہی نہیں ہے کچھ. اور وہ کہتی ہے میں نہیں لیتی، میں نہیں لیتی. وہ شرما شرمی وہ ہوتا ہے. بہن کے معاف کرنے سے حصہ معاف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنے بڑا جو ہے نا معاشرے کے اندر وہ جب ظلم ہوتے ہیں، پھر حالات جو ہے نا پھر خراب ہو جاتے ہیں. سارے صورتحال جو ہے لوگ نہیں دیتے ہیں. میں نے آپ سے شاید عرض بھی کیا تھا شروع میں بھی کہ دیکھو علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اگر کسی کا ایک دانک درم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، درم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، ایک دانک بھی کسی کا ناحق آپ نے کھایا تو 700 باجماعت نمازیں، 700 باجماعت نمازیں دوسرے کے کھاتے میں چلی جائیں گی. آج کل لوگ کروڑوں کھا جاتے ہیں دوسروں کے، کروڑوں روپے. ٹھیک ہے نا. کروڑوں روپے. لاکھوں، ہزاروں اور سینکڑوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کچھ. سینکڑوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ حضرت کے ہاں تو بہت زیادہ احتیاط تھی، اور حضرت کے متعلقین کے اندر بھی بہت زیادہ ہر چیز کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں. کیونکہ وہاں پہ تو ہوتا ہی رگڑا ہی یہ ہوتا تھا. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ نوافل کتنے پڑھے ہیں، فلاں کیا کیا ہے، یہ کیا کیا ہے، ذکر کتنی دفعہ کیا ہے، فلاں کیا کیا ہے. وہاں پہ تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی تم معاملات میں کتنے تگڑے ہو، معاملات کی اس میں سے کیا وہ ہے، اس میں سے. اور اس میں بعض دفعہ خلافتیں ختم ہوتی تھیں لوگوں کی، بڑے بڑے علماء کی. ہم کیا کرتے تھے، خلافت ختم، تم جو ہے اس کا مطلب دیندار نہیں ہو، دینداری نہیں ہے تمہارے اندر. تو ایک دن رات کو جو ہے نا کبھی ادھر ہو رہے ہیں کبھی ادھر ہو رہے ہیں چارپائی کے اوپر. تو اہلیہ جو تھی وہ کہتی کہ کیا پتہ نہیں، کافی دیر وہ دیکھتی رہی اس طرح. تو کہنے لگی کہ سو کیوں نہیں رہے ہیں، سو کیوں نہیں رہے ہیں آپ جو ہے نا. تو وہ کہنے لگے اچھا تم جاگ رہی ہو. میں نے کہا جی جاگ رہی ہوں، آپ ہی کے جو ہے نا میں دیکھ رہی ہوں کہ کبھی کدھر ہو رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں ایسا چارپائی کے اوپر جو ہے کبھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے جو ہے نا، مجھے ابھی صورت میں یاد نہیں ہے کہ وہ 1 روپیہ یا 12 آنے جو ہے آنے ہوتے تھے نا، 16 آنے ہوتے تھے اس کے اندر 1 روپے کے اندر. پہلے آپ لوگوں نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا، ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. 4 آنے، 8 آنے، ٹھیک ہے نا، 12 آنے. 4 آنے ہوتے تھے 25 پیسے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. روپے کا جو ہوتا تھا جو عام، اس میں سے پھر 8 آنے 50 پیسے ہوتے، 75 پیسے کا سکہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. ہم نے تو 10 پیسے بھی استعمال کیے. وہ 10 پیسے، 10 پیسے کی ٹافی آیا کرتی تھی. 10 پیسے. 1 پیسہ بھی جو تھا، لیکن 1 پیسہ، 1 پیسہ 2 پیسہ میں نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا. لیکن 10 پیسے، 5 پیسے اور 10 پیسے تو میں نے استعمال، 5 پیسے تو میں نے استعمال کیے ہوئے ہیں، 5 بھی 10 بھی. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اتنے جو تھے نا میرے پیسے تمہارے میرے ذمے تھے. حضرت تھانوی کہہ رہے ہیں اپنی اہلیہ کو کہ تمہارے اتنے پیسے میرے ذمے رہتے ہیں. تو مجھے جو ہے نا نیند نہیں آ رہی تھی کہ بھئی اس میں سے. ان کا اللہ کے بندے صبح دے دینے تھے، کون سے ہوا. ان کا پتہ نہیں صبح تک زندہ بھی رہتا ہے یا نہ رہتا. اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں صبح تک زندہ بھی رہتا ہے یا نہ رہتا. تو مجھے جو ہے نا اس بات کے اوپر کیا تھی، پریشانی ہو رہی تھی بار بار جو ہے. ٹھیک ہے. اس کے پیسے میں کروں کسی طریقے سے میں پہنچا دوں. آج کوئی کرتا ہے؟ آج کوئی کرتا ہے یہ چیزیں؟ مفتی تقی صاحب
दामद बरकातुहू ने भी लिखा है कि जी वालिद साहब मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिस वक्त बीमारी का ज़माना था, बीमारी का ज़माना था तो हजरत जो थे कोई चीज़ कोई लाते थे, अगर कोई फौरन लेकर आते थे तो वो चीज़ को इस्तेमाल करने का ना, बर्तन को इस्तेमाल करने के बाद फौरन कहते थे भाई इसको मेरे कमरे से ले जाओ, मेरे कमरे से ले जाओ, मेरे कमरे से ले जाओ। तो हम कहते थे अब्बा जी आपको क्या, वो खैर है कोई नहीं अभी उठा लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं उठा लो। तो उनका कि इसमें हिकमत क्या है, उन्होंने कहा बात यह है कि मैंने वसीयत में लिखा हुआ है कि इस कमरे में जितनी भी चीजें हैं वो मेरी मिल्कियत में है, वो मेरी मिल्कियत में, वो मेरी विरासत होगी। इस कमरे में जितनी चीजें हैं वो मेरी मिल्कियत में है। तो ये तुम्हारी अम्मा की अगर कोई चीज क्या आ गई, मेरे कमरे में आ गई, तो ये ना हो कि कल को तुम ये समझो कि ये जो गिलास था या ये जो कोई प्लेट थी, ये भी क्या है मेरी विरासत के अंदर आ जाए। तो ऐसा ना हो कि उसका उसकी जो है ना कोई चीज इस तरीके से उसका हक मारा जाएगा। तो ऐसे नहीं बंदा बनता, ऐसे नहीं बंदा बनता, ये याद रखो। अब मैं इसके लिए मैं यूं कहा करता हूं कि आजकल 100 नवाफिल पढ़ना दिन के अंदर क्या है, आसान है। 100 नवाफिल, 100 नवाफिल पढ़ना आसान है। लेकिन किसी के ना 50 या 100 रुपया वापस करना क्या है, ये जो है ना ये बड़ा मुश्किल है। 50 या 100 रुपया किसी को आप क्या करो वापस करना, कि भाई तुम्हारे मेरे जिम्मे इतने आ गए थे, फलां आ गया था। 100 नवाफिल पढ़ना यकीन करें आसान है आजकल। मैंने बड़े उलमा को भी देखा है, मैंने मशाइख को भी देखा है, एहतियात ही नहीं होती किसी चीज के अंदर। मदरसे की किताबों में एहतियात नहीं होती है। मदरसे की किताब है, पड़ी हुई है, और उनको फिक्र ही नहीं है कि यार मदरसे की किताब आ गई है, लाइब्रेरी की किताब मेरे पास पड़ी हुई है, और मैं जो हूँ इसको मैं एहतियात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं वापस करूँ किसी से। या आप किसी को किताब दे दो, आपको बंदा को वापस ही नहीं करते। मेरी अपनी किताबें लोगों को गई हुई हैं, वो वापस करने का नाम नहीं ले रहे। वापस करने का नाम नहीं ले रहे, उनको कहो यार वापस कर दो ये किताब जो है उसमें से। नहीं। मैं जब यूनिवर्सिटी में था, पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो होता यह था कि मुझसे लड़के नोट्स लेके जाया करते थे। मैं नोट्स लिखता था तो बिल्कुल वो उसके वो बन जाते, फोटो कॉपियां होती थी, लोग उसको वो करते थे इंजीनियरिंग के अंदर। तो मुझे कोई चीज़ दे के भी जाता था तो मैं लिखा करता था, क्योंकि हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक हो गया था, तो हजरत की तरफ से बड़ी वो होती थी इस मामले के अंदर। तो मैं लिखता था। तो मुझे एक दीनदार लड़का कहने लगा था यार तुम ये क्या करते रहते हो हर टाइम, ये लिख रहे हो कि फलां के नोट्स मेरे पास हैं, या फलां के तरफ मेरे नोट्स गए हुए हैं, फलां ये चीज गई हुई है इधर इधर। यार ये क्या करते हो तुम, जो है आ जाएंगे ना वापस आ जाएंगे, कौन सी इतनी बड़ी बात है। तो इसलिए ये जो है ना अपनी इसके अंदर से एक आदत बनाए अपने अंदर। आप दीनदार बनेंगे ही उस वक्त जब आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर आप छोटी छोटी चीजों का लिहाज करेंगे। आप बनेंगे उस वक्त दीनदार। आप कहें मैं जी दिन में जो है ना 20,000 दफा अल्लाह का जिक्र करता हूँ, 24,000 दफा अल्लाह का मैं जिक्र करता हूँ, मैं दिन में 100 नवाफिल पढ़ता हूँ, मैं ये वो करता हूँ। यकीन करें ये आसान काम है, ये आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। मामलात में आप कितने खरे हैं, इसमें से ये विरासत का ताल्लुक मामलात के साथ होता है। दीन के 5 शोबे हैं, अकायद, इबादात, मामलात, मुआशरत और अखलाकियात। दीन के 5 शोबे होते हैं। दीनदार वो बंदा होगा जो कि क्या करेगा, अकायद, इबादात, मामलात, मुआशरत और अखलाकियात के अंदर क्या होगा, हर चीज के अंदर, और हर एक में आगे पांच पांच वो हैं उसकी, फराइज, वाजिबात, सुन्नत मौक़िदा, हराम और मकरूह तहरीमी। फराइज, वाजिबात, सुन्नत मौक़िदा को अदा करना है, और हराम और मकरूह तहरीमी से बचना है। तो दीनदार आदमी वो कहलाएगा जो 5 ज़रबे 5 25 चीजों के ऊपर पूरा अमल करने वाला होगा। 25। जो क्या है किसी एक चीज के अंदर क्या करता है, कमी करता है, वो दीनदार नहीं है। जैसे ऐसे ही है कि एक आदमी के सारे नक्शे बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन क्या हो, उसकी नाक जो है ना वो क्या हो, नाक उसकी जो है ना वो आगे निकली हुई हो, जबरदस्त किस्म की लंबी नाक हो, तो फलां, तो उसको कोई खूबसूरत कहेगा? कोई नहीं कहेगा उसको। लेकिन खूबसूरत वो होता है जिसके क्या हो, पूरे नैन नक्शे उसके क्या हो, ठीक हो।
वैसे ही दीनदार भी वो होता है जो सारी चीजों की पाबंदी करता हो। हाँ, समझ रहे हो? ये ना कहना हो साजी सबक से, क्योंकि मेरा ये पढ़ाने का मकसद आपको खाली वो नहीं है कि मैं आपको मिराज के मसाइल से खा के जो है ना मैं वो कर दूं। मेरा मकसद खाली ये नहीं है कि आप अगर कहो कि जनाब बस ठीक है जी हमने पढ़ लिया साजी, हम बड़े मिराज के क्या हैं, बड़े माहिर हैं। मेरे मैं आपको, यकीन करो बच्चों, रोंगटे खड़े होते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं। मेरे पास एक मसला आया और पूरा खानदान उलामा और मुफ्तियों का खानदान था। पूरा खानदान उलामा और मुफ्तियों का खानदान था। 1999 से उनकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, 1999 से। मेरे पास की बात है, 2013 की बात है। 2013 में मेरे पास ये मसला आया। ठीक है ना, मेरे उस्ताद साहब ने कहा कि भाई तुमने अब इनका हल करना है। उलमा और मुफ्तियों का खानदान, ठीक है ना। और उनकी जो लड़ाई झगड़ा था ना, जो पूरा उसके अंदर से वो 11-12 लाख रुपया भी नहीं बनता था। 11-12 लाख रुपया भी नहीं बनता था जिसपे लड़ाई झगड़ा था। कारोबार के कुछ मसाइल हुए हुए थे, कुछ विरासती जमीन के मसले थे। 11-12 लाख रुपया भी नहीं बनता था। और वो मेरे से पहले कई मुफ्तियों के पास से होके आ चुके थे। पाकिस्तान के बड़े बड़े मुफ्तियों के पास से होके आ चुके थे, मैं नाम नहीं लेता। एक दफा तो जामिया अशरफिया के अंदर ही उनका दो भाइयों का आपस में 5,000 पे क्या हो गया, मसला हल होने लगा, 5,000 पे पंगा पड़ गया। उन्होंने कहा कि नहीं, एक हमारे उस्ताद साहब ने कहा 5,000 मैं दे देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने भाई से ही लूंगा, जबरदस्ती इसी से लूंगा, मैं आपसे नहीं लूंगा, 5,000 यही देगा मुझे जो है। मसला हल होने वाला था सारा कुछ होके, वो 5,000 के ऊपर क्या हुआ। मेरे पास फिर 2.5-3 साल फिर मैंने उनको रगड़ा लगाया टका के। फिर मैंने नहीं छोड़ा, मैंने कहा तुमने एक वो बनाया हुआ है पूरे, हम लोग फारिग बैठे हुए हैं। मेरे पास लेकर आते थे जी, एक 10-10 सफ़ों की लिख के लाता था, फिर दूसरा उसकी फोटोकॉपी करवाता था, वो उसका जवाब लेकर आता था। फिर फिर दोबारा पहले वाला उसका जवाबुल जवाब, ठीक है ना, फिर 10 जवाबो जवाबिल जवाब जो है ना ये आ रहा होता था। तो मैंने कहा ये मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ कि मैं यही काम करता रहूंगा आपके, तो मैं मसले कहाँ से वो होंगे। और उसमें से आपको पता है जो बंदे थे, ठीक है ना, एक भाई फिर फौत हुआ, फिर दूसरा भाई फौत हुआ, फिर तीसरा भाई फौत हुआ। चार मेरे ख्याल में, मुझे याद पड़ता है कि चार वो जो थे वो भाई जो हैं उसमें से। और मैं जो था ना वो होता था, और मेरे सामने वो दो भाई जो होते थे वो बैठे हुए होते थे, एक दूसरे की जूतियां उठा लेते थे मारने के लिए, बाबे बाबे बिल्कुल जो है ना एक दूसरे को मारने के लिए। क्यों? यही मसले कि विरासत की वो नहीं थी, किसी चीज को जो है ना वो करना नहीं है, लिखने की आदत नहीं डालनी है, कोई ऐसी वो नहीं है उसमें से। ठीक है ना, तो ये आप ये सोचो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उलमा के घरों के अंदर, हालांकि उलमा क्या होते हैं, एहतियात करने वाले होते हैं, तो बाकी घरों में क्या हालात होंगे। ठीक है ना, अगर उलमा के अंदर भी वो है, तो बाकी घरों में क्या हालात होंगे। और हमारे सामने इतनी लड़ाई झगड़े आते हैं विरासत के जो है। ठीक है ना, क्योंकि वो मुआशरे के अंदर क्या है, वो फिर कुछ एहतियात के पहलू होते हैं। तो वो भी उधर भी अगर ऐसा चल रहा है, इसलिए अपने अंदर क्या करें, हर चीज की क्या होना चाहिए आपकी, लिखा हुआ, लिखत पढ़त हर चीज बिल्कुल तय होनी चाहिए आपकी। आप कारोबार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, खानदानी कारोबार चल रहा है, फलां हो, मुतय्यन हो, सब कुछ पता हो कि भाई किसकी क्या वो है, किस हैसियत से आप काम कर रहे हैं, मेरी क्या हैसियत क्या है, मैं किस हैसियत से काम कर रहा हूँ। लोग आपको गालियां निकालेंगे बड़ी उस वक्त, यार ये देखो, ये जो है ना ये क्यों लड़ाइयाँ डाल रहा है, फलां क्या कर रहा है। हमारे विरासती एक वो चला आ रहा है, दादा पर दादा से मसले जो है ना वो चला आ रहा है कारोबार के उसमें, भाई मुतय्यन करो ना चीजों को, मुतय्यन कर लो, उसमें कौन सी हर्ज की बात है।
اگر اس نے نہیں کیا تو وہ پھر اس میں سے ہوگا نا، اگر میت اپنی زندگی میں اگر کر سکتا تھا اپنے باپ دادا کی اس کی وہ چلی آ رہی تھی، نہیں اس نے کیا. سمجھے وہ بات کو. اس لیے اس چیزوں کو یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے، اور نہ یہ بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کہو کہ جناب علی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنی ایک وہ اس کو وہ کرنا ہے. ورنہ بہت سے مسائل ہیں، بہت لڑائی جھگڑے ہیں ہمارے پاس. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ مسئلے دارالفتہ میں کس کے آتے ہیں؟ سب سے زیادہ مسئلے طلاق کے ہوتے ہیں اور وراثت کے ہوتے ہیں. اور وراثت کے مسئلے کب آتے ہیں؟ جب لڑائی جھگڑا ہو چکا ہوتا ہے. جب لڑائی جھگڑا ہو چکا ہوتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہو کہ جی زر زن اور زمین کے اوپر کیا ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ زمین کیا ہوتی ہے؟ وہ وراثتی زمینیں ہوتی ہیں نا، جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں اس میں سے. زیادہ تر جو زمین کے جو جھگڑے جو چل رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ وراثتی زمینیں ہوتی ہیں. بھائی بھائی کو جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے پھر، یا اگر کزنز آ جاتے ہیں تو اس میں اور لڑائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. سیکنڈ کزن ہو جائیں گے تو اور زیادہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے جو ہے نا پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات نکل گئی، لیکن یہ آپ کے ایک سبق کا حصہ ہے. ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ کہو کہ جی ایک سوکھا پھوکا میں جو ہے نا میرا میراث کے مسائل بس سکھا کے جو ہے نا، میراث کے مسائل نہیں وہ اس میں سے. مقصد ہی یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے آج سے طے کرنا ہے کہ بھئی میرے جب یہ چیز میں سیکھ رہا ہوں تو مجھے کیا ہونی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے کہ میرے معاملات میرے ذمے کسی کا ایک روپیہ بھی نہیں آنا چاہیے. ایک روپیہ بھی کسی کا آپ کا چلا جائے خیر ہے، آپ کا چلا جائے لیکن کسی اور کا آپ کے ذمے نہیں آنا چاہیے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے، ہمیشہ یاد رکھنا. آپ کے حق میں نہیں آنا چاہیے. آپ کا جاتا ہے تو چل خیر ہے، چلے جاؤ، کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ کیا کرے گا، آپ کو دے گا. لیکن کسی اور کا آپ کے کھاتے میں آ جائے، اس لیے خطرناک چیز ہے. سمجھیے ہو؟ سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ تو یہ اس میں سے چلو بچوں آگے دیکھو. اب آ گیا جناب علی یہ جو آپ کہہ رہے تھے، یہ تو اخوا خاتزی عدد سے مسئلہ یہ آ گیا تھا کے اندر سے. اچھا جی، اب آتے ہیں جناب علی. میت ہے، زوج ہے، اب ہے اور ہے. پھر کی وہی کی تین حالتیں اور چار صورتیں تھیں. کی تین حالتیں اور چار صورتیں تھیں. تین حالتیں کیا تھیں؟ سدس، سلس اور سلس ما بقیہ. اچھا جی، چار صورتیں یہ دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے. میت کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. دوسرا جملہ اخوا و اخوات ذی عدد ہیں، وہ بھی نہیں ہے. اچھا جی، تیسرا جملہ کہ کیا عہد الزوجین مال اب ہے؟ ہاں جی، میت کا عہد الزوجین یعنی یہ عورت فوت ہوئی تھی تو عہد الزوجین بھی ہے اور اب بھی ہے. تو اب اس کو کیا ملے گا؟ اس اما جی کو کی ملے گا؟ سلوس بقیہ ملے گا. سلوس باقی کہہ لو اس کو، سلوس باقی. وہ گل سمجھ میں آئی ہے؟ سلوس باقی. ٹھیک ہے نا، عہد الزوجین مال اب. ٹھیک ہے نا. تو بس یہ اما کا جو ہے نا، اما کی نا یہ جو بنتی ہے نا، یہ بس انہی صورتوں میں بنے گی. اچھا، عہد الزوجین مال اب جو ہے نا یہ انہی صورتوں میں بنے گی. اب صرف کیا ہوگا، ثلث باقی ملے گا. اس کو زوجہ بھی کر لو، اگر اس کو زوجہ بنا لو. ٹھیک ہے نا، اگر اس کو زوجہ بنا لو تو اب بھی اما کو کیا ملے گا؟ ثلث باقی ملے گا. بس یہ دو صورتیں ہیں. اگر تو خاون صاحب فوت ہوئے ہیں تو بیگم اس کی موجود ہو، اور خاون کا ابا موجود ہو اور اما موجود ہو، تو اما کو کی ملے گا؟ ثلث ما بقیہ ملے گا. اگر بیگم صاحبہ فوت ہو جائے اور خوش نصیب خاون موجود ہو تو اب کیا ہوگا؟ زوج، اب اور تو تب بھی اما کو کیا ملے گا؟ ثلث ما بقیہ. بس صرف ان دو صورتوں میں ثلث باقی آتا ہے، اس کے علاوہ نہیں آتا کسی جگہ بھی. اچھا، اس کے علاوہ کسی اور جگہ ثلث باقی نہیں آئے گا. ثلث باقی نہیں آئے گا. عہد الزوجین مال اب اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو ذرا آگے چلتے ہیں. عورت فوت ہوئی ہے، خاوند ہے، بنت ہے، اب ہے اور ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، زوج کو کیا ملنا تھا یہاں پہ؟ زوج کو اس کو نصف ملنا تھا. اور اب کو کیا ملنا تھا؟ سدس نہیں، بلکہ اس کو کیا تھا؟ اسبۂ ماس تھا یہ. اب کیا تھا؟ اسبۂ محض تھا. اچھا، اب آپ کہو گے استاد جی ثلث باقی کا کیا مطلب ہے؟ ثلث باقی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو ذرا بات کو. ثلث باقی کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ مسئلہ میں حل کراتا ہوں آپ کو. زوج، اب اور کو ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ثلث باقی جو آپ کہتے ہیں نا کہ استاد جی ثلث کل اور ثلث باقی کہتے کسے ہیں؟ دیکھنا،
मैयत है, zौज है, अब है और है। ठीक है ना, zौज है, अब है और है। तो हमने क्या कहा, zौज को तो क्या मिलेगा, निसफ मिलेगा। ये क्या मिलेगा, अस्बाए महज मिलेगा। और इसको क्या मिलेगा, सुलुसे बाकी मिलेगा। सुलुसे बाकी मिलेगा। अच्छा बच्चों, सुलुसे बाकी का मतलब ये होता है, सुलुसे बाकी का मतलब ये है कि जविल फुरूस जो था ना, जो जविल फुरूस था, जो बंदा जिसका हिस्सा मुतय्यन था कोई, उसको देने के बाद जो बच रहा होगा उसका 1/3 इसको देना है। मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये जो ये औरत है ना, इसने क्या छोड़ा है, मिसाल के तौर पे 6 लाख रुपया छोड़ा था। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना। इसने क्या छोड़ा, 6 लाख रुपया छोड़ा। तो पहला काम आपने क्या करना है कि खामन को क्या दे दो, आधा दे दो, 3 लाख। ठीक है ना, ठीक है ना। इसको दो मजे हो गए इसके। एक तो क्या हो गई है, बेगम भी फौत हो गई है। दूसरी बात ये कि क्या हो गया है, उसको 3 लाख रुपया भी मिल गया है इसका। तो 3 लाख रुपया भी हो गया इसका। ठीक है ना, एक तो इसके ये दो हो गए। अब क्या रह गया बाकी बच्चों, 3 लाख जब इसको चले गए तो अब बताओ बाकी कितने रह गए हैं इसमें से। ठीक है ना, इसके 3 लाख बाकी रह गए हैं। 3 लाख क्या रह गए हैं, बाकी रह गए। इसका 1/3 निकालो। 3 लाख का 1/3 क्या होता है। अभी अब बाप का नहीं निकालना, अच्छा, बाकी बाप का नहीं निकालना। ठीक है ना, तो बाप का नहीं, बल्कि इसको अब क्या करो, उसमें से उस 3 लाख में से क्या दे दो, इसको 1 लाख दे दो। अब बताओ, 3 लाख और 1 लाख कितने हो गए, 4 लाख। बाकी कितना बच रहा है। असुबाई मास का क्या मतलब था कि बाकियों को हिस्सा देने के बाद, बाकियों को हिस्सा देने के बाद जो कुछ बचेगा ना, वो अब्बा जी को मिल जाएगा। अब असुबाई मास का मतलब ये आपको आ गया, 2 लाख आ गया। समझ आई है। तो सुलु से माँ बकिया का क्या मतलब है कि भाई खावंद या, हाँ, बीवी को देने के बाद जो कुछ बचेगा ना, उसका 1/3 किसको देना है, अम्मा जी को देना है। उसका 1/3 पहले देने के बाद, खावन या बेगम को हिस्सा देने के बाद जो कुछ बचेगा वो क्या कर दो, वो अम्मा जी को दे दो। और फिर उसके बाद जो कुछ बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो अब्बा जी को मिल जाएगा। तो 2 लाख उसको चला जाएगा। तो 6 लाख छोड़ा, तो खुश नसीब खामन को 3 लाख मिल गया। उसकी अम्मा को क्या मिल गया, 1 लाख मिल गया। और अब्बा जी को क्या मिल गया, 2 लाख मिल गया। ठीक है ना। तो उसमें से क्या हो गया, उसमें से ये हो गया जनाब अली। ठीक हो गया। ये उसमें से दोबारा बताऊं, दोबारा क्या बताऊं, देखो दोबारा देखो कि सुलुस माँ बकिया का क्या मतलब है। चलो अब जोजा बनाते हैं, चलो जोजा बनाते हैं, जोजा अब और बनाते हैं। अब वही आदो जोजा इन मालाब के अंदर से, ठीक है ना। जोजा है, जोजा को क्या मिलना था, औलाद नहीं है, तो इसको क्या मिलेगा, इसको रुबो मिलेगा। रुबो मिलेगा। अब क्या होगा, असबा महज होगा। और क्या होगा, सुलुस बाकी होगा। सुलुस बाकी होगा। ठीक हो गया, सुलुस बाकी होगा। अच्छा जी। अब मैं ये कहता हूँ कि जनाबी अली, देखो, समझो अब इसने ना, हाँ, खामन साहब फौत हुए, इसने 12 लाख छोड़ा है, समझो 12 लाख। ठीक है ना, 12 लाख। तो अब क्या करो, अगर हम, अगर सुलह से कुल होता ना, सुलह से कुल होता का, सुलह से कुल, तो इसको क्या मिलना था, 12 लाख का करते तो इसको 4 लाख मिलना था। इसको कितना मिलना था अम्मा को, सुलह से कुल का क्या मतलब था, 4 लाख मिलना चाहिए इसको, जो इतना कुछ ने छोड़ा था। जितना इसके पुत्र ने, इस अम्मा जी के पुत्र ने जितना छोड़ा था, तो उसको कितना मिलना चाहिए था, 4 लाख मिलना चाहिए था, सुलह कुल अगर होता। सुलह कुल का मतलब ये था। ठीक है ना, 4 लाख मिलना है। लेकिन अभी मैंने कहा सुलह बाकी है ना, हमने कहा कि सुलह बाकी है। तो सुलह बाकी जब है, तो अब क्या करो, 12 लाख का रूबो कितना होता है, 3 लाख होता है। 3 लाख, ठीक हो गया। ये 3 लाख हो गया। अब बाकी कितना रह गया, 12 में से 3 चला गया तो कितना रह गया, 9 लाख रह गया। कितना रह गया, 9 लाख बाकी रह गया। 9 लाख का सुलस क्या होता है, 3 लाख होता है ना। तो 3 लाख क्या हो जाएगा इधर, अम्मा जी को भी 3 लाख मिल जाएगा। अब 3 लाख और 3 लाख कितने हो गए, 6 लाख हो गए। बाकी कितना रह गया, 6 लाख रह गया। तो अब्बा जी को कितना मिल जाएगा, 6 लाख मिल जाएगा। नहीं समझ आई बात की, अब समझे हो बात को। ये बस वो था। इसमें अब कौन सी कोई रॉकेट साइंस है,
یہ آپ کہو کہ استاد جی یہ راکٹ سائنس جو ہے نا ہمیں جو ہے نا وہ ہو گئی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سیدھی سیدھی ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ باپ جو ہوتا ہے نا، باپ کو 6 لاکھ مل گیا، لیکن اولاد کا جانا جو ہوتا ہے نا وہ بڑا وہ ہوتا ہے باپ اور ماں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ خامن کیا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں نا خامن جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، اس کو اتنی فکر نہیں ہوتی ہے۔ خامن فوت ہو جائے بیوی بڑی اس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ ایک بڑا اثر آتا ہے۔ خامن فوت ہو جائے تو بیوی پہ اثر آتا ہے، بیوی فوت ہو جائے خامن پہ اتنا اثر نہیں ہوتا۔ ہاں اما ابا بھی جو ہے نا اس کے میت کے جو ہوتے ہیں اس کا بھی ان پہ بھی بڑا اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا بیچارے کے اوپر ایک وہ ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب آ جاؤ جناب علی، میت ہے، زوج ہے، بنت ہے، اب ہے اور ہے، کے احوال دیکھ رہے ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد ہے، ہاں جی میت کی اولاد ہے، تو جب اولاد ہے تو کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ اب یہ نہ کہنا کہ استاد جی یہاں پہ احد الزوجین مال اب ہے، ٹھیک ہے نا، احد الزوجین مال اب، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ بنت موجود ہے، اب یہ نہیں کہنا سدس سے باقی نہیں ملے گا اس کو، کیونکہ بنت کی وجہ سے پہلی اما جی کا حصہ کیا ہو گیا ہے؟ سدس ہو گیا ہے۔ اور غور سے سننا، یہ بندہ یہ عورت فوت ہوئی ہے، اس کی بیٹی موجود ہے، اس بیٹی کی وجہ سے اما کا حصہ کدھر چلا گیا ہے؟ سدس چلا گیا، سدس سے ماں بقیہ نہیں ہوگا۔ ہاں بیٹی نہ ہوتی نا، اگر بیٹی نہ ہوتی پھر کیا تھا اس کو؟ پھر اس کو کیا مل جانا تھا؟ لیکن بیٹی موجود ہے، اس وجہ سے کیا ہوا ہے، تو اب جب کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا، بنت کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، زوج کو کیا ملے گا؟ ربو ملے گا، اور آپ کو کیا ملے گا؟ سدس مال اسبا ملے گا، کیونکہ فرا مذکر مونس ہے نا، فرا مونس ہے، تو باپ کو کیا ملے گا؟ سدس مال اسبا، باپ کو کیا ملے گا؟ سدس مال اسبا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ نہ کہنا استاد جی پتہ نہیں کون سی آپ کیا کون کون سی باتیں چھیڑ رہے ہیں۔ اچھا پھر آ گیا ماں کے احوال آ گیا، ٹھیک ہے نا، پھر ماں کے احوال دیکھو، دیکھا جائے گا کہ جو میت کی اولاد ہے، نہیں میت کی اولاد نہیں ہے۔ دوسرا، اخوا و اخوات ذی عدد ہیں، ہاں جی موجود ہیں، اخوا و اخوات ذی عدد موجود ہیں، تو اما جی کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ اچھا زوجہ کو کیا ملے گا؟ اولاد نہیں ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ ربو ملے گا۔ اولاد نہیں ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ ربو ملے گا۔ اچھا اخت خیفی کو، اخت خیفی اور اخ خیفی ان دونوں کو کیا ملے گا؟ دو ہیں تو سلس کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ سلس میں دونوں کیا ہو جائیں گے؟ برابر کے شریک ہو جائیں گے، سلسان نہیں، سلس۔ اخت خیفی اور اخ خیفی ہیں یہ، سلسان نہیں ہے یہ، اخت خیفی اور اخ خیفی ہیں یہ۔ اگر ایک ہوتا تھا اس کو سدس ملتا تھا، اور اگر کیا ہوتا تھا ایک سے زائد ہوئے سلس میں برابر کے شریک ہوتے تھے، برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ اچھا جی اب آ جاؤ جناب علی، میت ہے، زوج ہے، دو اختیں اب ہے اور ہے، تو دو اختیں نہیں آ گئے، اما جی اخوا و اخوات ذی عدد موجود ہیں، سدس ہو گیا آپ کو، چلو جی ٹھیک ہو گیا۔ زوج کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، اور ابا جی کو کیا ملے گا؟ اسبۂ محض ملے گا، اور دو اختیں یعنی یہ سلسان بنت کے قائم مقام ہوں گے یہ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو جائیں گے؟ ایک منٹ ایک منٹ، اچھا جی کیا ہوگا؟ دیکھو جی، تو دو اختیں یعنی یہ کیا ہو جائے گا؟ سلسان، زوج کو کیا مل جائے گا؟ نصف، آپ کو کیا ملے گا؟ اسبۂ ماس، اور کو کیا ملے گا؟ سدس۔ کو سدس مل جائے گا، ٹھیک ہو گیا، یہ آ گیا، چلو جی آگے چلو ذرا، اب آ جائیں زوج، اب یہ بڑا وہ ہے، زوج، بنت لیبن، اخت یعنی اخت لی، اخت خیفی اور آ گیا۔ اما جی کو دیکھنا ہے حصہ، اما جی کو کیا ملنا ہے؟ اما جی کو دیکھیں گے اخوا اخوات زیادت ہیں، اولاد موجود ہے، اولاد موجود ہے، اور اخوا اخوات زیادت بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، تو چلو یہ سارے تو خیر ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، تو پہلے یہ دیکھو بنت اولاد موجود ہے، اما جی کو سدس، زوج کو کیا ملے گا؟ زوج کو ربو، اولاد موجود ہے۔ اچھا بنت ایک ہے، بنت ایک ہے،
اس کو نصف ملے گا. اور ہم نے کیا کہا تھا، بنت اگر ایک ہو تو بنت الابن کو کیا ملتا تھا، سدس ملتا تھا. یاد ہے نا، بنت الابن میں سدس بھی آتا تھا کہ اگر میت کی فرا مؤنث اولاد میں سے کیا ہو، ایک ہو، فرا مؤنث یعنی بیٹی ایک ہو، تو پوتی کو کی ملتا ہے، سدس ملتا ہے. ہاں دو ہوتی تو پھر مسئلہ اور ہو جانا تھا، لیکن ایک ہے تو اس کو کیا ملے گا. تو اس میں ابن الابن بھی نہیں ہے. اچھا جی، اب کیا ہوگا، اخت عینی ہے، اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، اخت عینی کو کیا کریں اب، اخت علی ہے اور اخت خیفی ہے. اخت خیفی کی بھی چھٹی ہو جائے گی، یہ محجوب ہے. کیوں؟ کیونکہ بنت موجود ہے. اب آتے ہیں جنابی علی کس کی طرف، اخت عینی اور اخت علی کی طرف. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اخت علی کی بھی چھٹی ہو جائے گی. کیوں؟ کہ کیا اخت عینی بما فرا مونس کے موجود ہے، ہاں اخت عینی بما فرا مونس کے موجود ہے، تو اخت علی کی بھی چھٹی ہو گئی، اس کی بھی چھٹی ہو گئی. اور سمجھ رہے ہو، اخت اخت علی کی چھٹی کیوں ہوئی ہے، کیونکہ ان تینوں نے مل کے کیا کی ہے، سازش کی ہے. تینوں نے مل کے سازش کی ہے اخت علی کے ساتھ. چھٹی تیری بھائی فرا مونس کے ساتھ، اخت عینی بما فرا مونس کے آگے، تو اس کی چھٹی ہو گئی. اچھا اب آ جاؤ اخت عینی کی طرف آ جاؤ. تو اجعل الاخوات مال بنات اصابتن، اخت عینی کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اخت عینی کی ہم نے کیا کہا تھا، چار حالتیں اور چار حالتیں اور تین کیا تھیں اس میں سے ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا، تین جملے تھے، چار حالتیں اور تین جملے تھے، نصف ثلثان اسود. تو ہم نے کہا تھا دیکھا جائے کہ میت کی اصول یا فرا مذکر میں سے کوئی ایک ہے. ٹھیک ہے، اگر ہے تو اخت عینی محجوب ہوگی، اگر نہیں ہے تو دیکھا جائے فرا مونس میں کوئی ایک ہے، اگر ہے تو اخت عینی عصبہ ہو جائے گی. تو اخت عینی یہاں پہ کی بنے گی، عصبہ بن جائے گی. اب بتاؤ اس میں کیا مشکل ہے، جو آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے استاد جی یہ کیا آپ کروا رہے ہیں. بس طریقے سے کام کرنا ہے نا، طریقے سے کام کرنا ہے بس، کہ کس کو کیا حصہ دینا ہے. پیسوں سے حل کریں، نہیں پیسوں سے حل کر کے اس میں سے پھر میں بتاؤں گا آپ کو مسئلے کی، وہ کریں گے پیسوں سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو اس میں سے آپ کو زیادہ میں وہ کر کے جب ہم مسئلہ بنائیں گے نا، پھر ہم پیسوں کی وہ کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ لوگ اس لیے میں آپ لوگوں کو کرواتا ہوں، آپ کے پاس موجود ہے، آپ خود بھی اس کو حل کرنے کی کوشش کیا کرو. ٹھیک ہے نا، آپ خود اس کو حل کرنے کی کوشش کیا کرو، پھر دیکھا کرو جو میں نے کرایا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو کیا کرو کہ میں نے کیا کہا تھا ادھر، اس کے ساتھ فٹ کرنے کی کوشش کیا کرو. تو آپ کو کیا ہوگا، اور آسان سے ہے کہ اپنے سامنے وہ حالتیں کھولا کرو کہ اچھا اگر یہ ہے تو پھر اس کو اتنا مل رہا ہے، یہ ہے تو اس کو کیا مل رہا ہے اس میں سے. تو بس اس طریقے سے آپ کا کیا ہو جائے گا، سارا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جناب علی.